بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا ایک اور سرد جنگ کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ فلسطین کی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 3000 سے زیادہ، جی ہاں 3000 سے زیادہ معصوم جانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 1000 سے زیادہ بچے ہیں جو اسرائیل کی بمباری کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرد خانوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے۔ اتنی بری صورتحال ہے، نہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لوگ اب اگر جا بھی رہے ہیں اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری طرف تو ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ابھی ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ کو بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ جس طرح یوکرین کی جنگ میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے روس کے خلاف یوکرین کی مدد کی اور ایک طرح سے روس کو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کا شکار کیا ہوا ہے کہ روس کی ساری توجہ اب یوکرین کے معاملے پر ہے۔ اگرچہ یہی نظر آتا ہے کہ یوکرین کو یہ جنگ جیت نہیں سکتا، لیکن روس وہاں پھنسا تو ہوا ہے اس لحاظ سے کہ بھئی ایک جنگ میں وہ اس وقت مسلسل مصروف ہے یا اس میں پھنس چکا ہے۔ تو اب روس کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس میں بدلہ لے سکتا ہے کہ کئی جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں، جس طرح شام ہے، دیگر ممالک ہیں، مصر ہے، لیبیا ہے، تو ان ممالک کے تھرو وہ حماس کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے اور جو لوگ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں جس میں حزب اللہ ہے ان کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ وہ ایران کے ذریعے بھی یہ کام کروا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے اگر یہ جنگ پھر طویل ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ امریکہ بھی یہاں پر انگیج ہو جائے گا، جس نے پہلی بحری بیڑے ایک بھیجے ہیں جی اسرائیل کی مدد کے لیے۔ تو یہ معاملہ لمبا ہوگا، جتنا عرصہ چلے گا امریکہ کے لیے اتنی ہی زیادہ مشکلات ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا امریکہ افغانستان سے جس طرح نکلا ہے جان چھڑا کر، اب وہ ظاہر نہیں چاہتا کہ ایک اور لمبے عرصے کے لیے وہ ان مسائل کا شکار ہو جائے اور اس کی معیشت اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے۔ اب امریکہ بہت طاقتور، معاشی طور پر بہت طاقتور ہے، لیکن جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کے لیے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ بھائی ذرا بھی نیچے گئے تو پبلک میں بڑے مسائل آ جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ اس وقت بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اور اسی میں واشنگٹن پوسٹ امریکی اخبار کی یہ خبر سامنے آئی کہ جب یہ گئے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملنے، تو وہاں پر محمد بن سلمان نے پہلے شام کو ملنے کا کہا، پھر رات تک ملاقات نہ ہو سکی، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب صبح ملاقات ہوگی۔ اور پھر یعنی ایک تو ان کو انتظار کروایا، یہ ان کی ناراضگی کا اظہار تھا محمد بن سلمان کی، یہ کہا جا رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جی امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے تھے جی حماس کو آپ کنڈیم کریں، لیکن محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ پہلے کنڈیم کرنے کی بات پر آنے سے پہلے تو آپ بمباری بند کروائیں، بتائیں کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو رکوانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک بات چلی گئی۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ نے وزیر خارجہ جتنے دورے کیے وہ اس میں کوئی اپنے جو بھی مقاصد تھے ان کے وہ اس طرح سے حاصل نہیں کر سکے۔ اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ چین کی مدد مانگی جا رہی ہے، چین کی مدد مانگی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ جی وہ بیچ میں آ کر کسی طرح سے پارٹیز کو سمجھائے یا کرے، اور زیادہ وہ دباؤ اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی اسرائیل کو تو ہم نے کچھ نہیں کہنا، لیکن آپ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے تھرو کہیں کہ وہ باز رہیں، وہ پیچھے رہیں، کوئی بیچ میں نہ آئے، کچھ نہ کرے۔ اور اب جتنا یہ طویل ہوگا ظاہر ہے کہ اسی طرح سے پبلک پریشر بڑھے گا، کیونکہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں اتنا بڑا احتجاج ہوا فلسطین کے حق میں، فرانس ہو، یورپ کے دیگر ممالک ہوں، امریکہ ہو، پاکستان اور اس طرح سے دیگر ممالک میں تو ہو ہی رہا ہے، لیکن مغربی ممالک میں بھی پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت کوشش ہو رہی ہے کہ جناب جو بھی فلسطین کے حق میں واضح اٹھے ان کو دبا دیا جائے سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر، لیکن پھر بھی حقیقت نہیں چھپائی جا رہی، اور بہت سے لوگ، بہت سی سیلیبریٹیز سامنے آ رہی ہیں جو کہتی ہیں ہم خاموش نہیں رہیں گے، فلسطینیوں کے لیے آواز وہ اٹھا رہے ہیں، اور اس سے ایک پریشر بلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب ایک خبر یہ ہے جو اس وقت مین خبریں چل رہی ہیں، جو پاکستانی میڈیا جن چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسرائیل کا غزہ پر قبضہ بڑی غلطی ہوگی، امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل آگے جاتا ہے اور وہ زمینی حملے کے لیے تیار ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی سمندر سے بھی آئے گا، فضا سے پہلے ہی بمباری کر رہے ہیں، اور پھر زمین سے بھی ٹینک وغیرہ ان کے تیار ہیں۔ کبھی موسم کی بات کر رہے ہیں جی موسم ابھی ٹھیک نہیں ہے، اور حماس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹنلز کا نظام بنایا ہوا ہے، یعنی سرنگوں کا، اور اس سے نکل کر وہ ان کے ٹینک کو اور ان کے فوجیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل نے تسلیم کیا کہ لگ بھگ 200 لوگ جو ہیں اسرائیل کے وہ اس وقت گرفتار ہیں، حماس کے پاس ہیں،
اور وہ تو کہتے ہیں کہ جی ان کو فوری چھوڑیں، لیکن حماس کہتا ہے پہلے آپ بمباری بند کریں. اور یہ بھی خدشہ ہے کہ جی بمباری جس طرح سے اسرائیل کر رہا ہے اس میں پہلے ہی حماس نے کہا ہے 4 لوگ مارے گئے ہیں بمباری کی وجہ سے، تو اور بھی مارے جا سکتے ہیں. اسرائیل کی اپنی بمباری سے ان کے لوگ مارے جائیں. اس کے علاوہ جناب امریکہ نے اسرائیل فلسطین تنازع کو روکنے کے لیے چین سے مدد مانگ لی. یہ خبر بھی چل رہی ہے. امریکہ نے اسرائیل فلسطین تنازع کو روکنے کے لیے چین سے مدد مانگ لی. ایک اور میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اسرائیل فلسطین تنازع، چینی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے فون پر رابطہ. اور یعنی اب چین کے وزیر خارجہ اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا واشنگٹن پوسٹ والے معاملے میں. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے، نیتن یاہو سے ملاقات. اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وزیر خارجہ. اب یہ پاکستان کی طرف سے بھی سخت بیان آیا ہے کہ یہ نسل کشی ہے کہ آپ اتنی بمباری کر رہے ہیں. 10,000 لوگ زخمی ہیں اور 3,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں. اسرائیل کا حماس کے حملوں کی پیشگی اطلاع میں انٹیلیجنس ناکامیوں کا اعتراف. اسرائیل کی غزہ پر زمین، فضا اور سمندر سے حملے کی تیاری. ایک اور خبر، سعودیہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے بات چیت معطل کر دی. اسرائیل غزہ پر حملوں سے باز نہ آیا تو سنگین نتائج بھگتے گا، ایران کی دھمکی. بے دخلی ایک نیا فلسطین نکبہ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی نے خبردار کر دیا. 1948 میں بھی اسی طرح لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا ایک کونے میں جناب، صرف ان کو ایسے قید کر دیا گیا تھا. ایک پوری نسل کو، ایک بڑی تعداد کو اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا. اب یہی کام پھر دوبارہ کیا جا رہا ہے 2023 میں. بی بی سی پر حماس کو دہشت گرد کہنے کا دباؤ، سٹاف اپنے خدشات کا اظہار کرے، یہ خبر ہے جی. پھر اسرائیلی مظالم کا پردہ چاک ہونے کا خوف، امریکی چینل نے 3 مسلمان صحافی معطل ہی کر دیے. غزہ پر حملے بند کرو، دنیا یک آواز ہو گئی، ملک احتجاج، جس کا میں نے ذکر کیا. اور اسرائیل نے ظلم کی دہا کر دی، غزہ جانے والا امدادی سامان بھی روک لیا. حماس کے حملے اسرائیلی ناکامی کا اعتراف کر لیا. ان کی طرف سے یہ سرکاری سطح پر کہا ہے کہ جی ہاں جی ہم یہ حملے روکنے میں ناکام رہے، ہماری انٹیلیجنس فیل ہوئی. اچھا، اس میں جو چین سے جس طرح سے مدد مانگی جا رہی ہے اس میں جناب خبر یہ ہے کہ امریکہ نے فلسطین اور اسرائیل تنازع کو روکنے کے لیے چین سے مدد مانگ لی. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اسرائیل فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چین سے تعاون کی اپیل کر دی. اب امریکہ کو بھی مسئلہ ہے کہ جنگ طویل ہوئی تو اس کے بھی وسائل اس میں جھونکے جائیں گے. ان کو ظاہر ہے کہ اپنی اکانومی کا مسئلہ ہے، لوگوں کے مرنے سے ان کو نہیں، لیکن جب لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پورے مسلمان، تمام، میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، تمام مسلمان 1 ارب 70 کروڑ کے لگ بھگ جو مسلمان ہیں وہ سب اس میں رنجیدہ ہیں، اتنے دکھی ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں. اور ان کی حکومتوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس سے انٹرنیشنل دباؤ بڑھے گا کہ اس کا ایک ریئیکشن کس حد تک جائے گا. ان حکومتوں کو ہی نہ گرا دے، یہ اس طرح سے معاملہ رہے گا کہ جو ریئیکشن نہیں دے رہی، اور پھر ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اور پھر امریکہ پتہ نہیں اس کو کنٹرول کر سکے نہ کر، کتنے لوگ جانا چاہیں گے کہ جی ہم جا کر لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف، یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا. امریکی وزیر خارجہ نے رابطے کے دوران چینی وزیر خارجہ نے فوری بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں اضافے اور تنازع کے قابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہے. چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور سویلین کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے ہر عمل کی مذمت کرتا ہے. اور اب یہ دیکھیں نا کہ ویسے کہا جاتا تھا چین انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ بڑا ان کے پاس موقع تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ چین کے پاس ہی جا رہے ہیں کہ جناب وہ آپ دوسرے ممالک کو روکیں، یہ لمبا نہ ہو جائے معاملہ، کچھ کریں. اور اس حوالے سے اب یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے. جہاں تک بات ہے سعودی عرب کے ساتھ وزیر خارجہ، سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ کے درمیان رابطے پر، اس میں چینی میڈیا کے مطابق سعودی وزیر خارجہ سے گفتگو کے دوران وانگ ای نے اسرائیل فلسطین تنازع میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا. چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کو نقصان پہنچانے والے تمام اقدامات کی مخالفت و مذمت کرتے ہیں. اسرائیلی حکومت کو غزہ کے لوگوں پر اپنی اجتماعی سزا بند کرنی چاہیے. غزہ میں اسرائیل کی کارروائیاں دفاع کے دائرہ کار سے باہر ہو چکی ہیں، یہ کوئی دفاع نہیں ہے، یہ تو اب آپ مار رہے ہیں لوگوں کو. اس کے علاوہ جناب غزہ اور اسرائیل جنگ کے پس منظر میں امریکی سیکرٹری خارجہ خطے کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. اسی میں انہوں نے سعودی عرب سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے جناب کوشش کی ہے کہ کسی طرح دیگر ممالک جو ہیں وہ اس میں نہ شامل ہو جائیں. ان کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ حماس کو کنڈیم کریں اور جناب آپ اس میں بیچ میں نہ آئیے گا اور اسرائیل کے خلاف آپ کوئی قدم نہ اٹھائیے گا. یہ ان کی کوششیں تھی، بظاہر لگ رہا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی ان کو اس میں خاطر خواہ اس لحاظ سے کامیابی ملی ہے. اور اسی لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چین اس میں بیچ میں آئے.
اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے، امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ طویل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پھر بہت سے ایسے تنازعات کو جنم دے سکتا ہے کہ جو آگے چل کے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، اور پھر جنگ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتی۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ کولڈ وار ایک لمبا عرصہ چلی تھی، جس میں پھر نیٹو بھی بنا تھا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ USSR جو رشیا کے پاس اس وقت کئی ریاستیں تھیں، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں کچھ علیحدہ ہوئی تھیں افغانستان کی جنگ کے بعد، تو وہ کولڈ وار کا دور کہا جاتا تھا کہ براہ راست امریکہ اور روس جنگ نہیں لڑ رہے تھے، لیکن اس کو آپ پراکسی وارز کہتے ہیں، یا اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی اس کو افغانستان میں رکھا ہوا تھا، وہ روس جو ہے امریکہ کے خلاف کسی اور ملک کی مدد کر رہا تھا۔ تو یہ اب کام دوبارہ شروع ہو سکتا ہے وہ یوکرین کے تناظر میں، اور یہی امریکہ کو اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے، اور اب اسی لیے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور مدد بھی مانگ رہا ہے کہ جی چین آ جائے، کیونکہ چین کوئی تنازع نہیں چاہتا، اس کا ہمیشہ مقصد معیشت کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے۔ اللہ حافظ۔